اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سورہ عنکبوت قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ، جس کی مختصر سی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ وہ آیت ہے کہ جسے آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ مشہور و معروف آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے بچے کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنی، موت کی خبر سنی اور خبر غم سنی، تو پہلا جملہ جو زبان پہ جاری ہوتا ہے دل کی تسلی و تشفی کے لیے، وہ یہی آیت کریمہ کا جملہ ہے کہ جس سے انسان کو یہ تسکین حاصل ہو جاتی ہے کہ بہرحال ایک نہ ایک دن ہر شخص کو اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جس انداز سے اس آیت کو پیش کیا، یہ ہمارے لیے قابل فکر ہے، قابل تدبر ہے، غور کرنے کے لائق ہے یہ بات کہ اگر آپ انسان کی زندگی پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی انسان، کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اور آنے کے بعد اس کے زبان پہ یہ جاری جملہ ہوا ہو کہ اب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اب ہمیں مرنا نہیں ہے۔ کوئی آپ کو بشر ایسا نہیں ملے گا، کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے خدا کو نہیں مانا انہیں بھی موت کا اقرار ہے۔ توجہ فرمائیے آپ کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، خدا کو مانے یا نہ مانے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ موت کا انکار کر دیں۔ ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور ہر بشر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو بہرحال ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اچھا انسان ہو، کتنی ہی نیکیاں کرنے والا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، نیکیاں انجام دینے والے بھی ہیں، برائی انجام دینے والے بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، نیک کردار، بد کردار، اچھے برے سب ہیں اس دنیا میں۔ حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جو کسی صحیح عقیدے کے قائل نہیں ہیں، آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، دین و مذہب پہ یقین نہیں ہے، نہ کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار۔ اور نبی کو کیوں مانے جب خدا ہی کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کے لیے نبی یا امام کا انکار کرنے میں کیا مشکل پیش آئے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چاہے کسی نے نبی کو مانا یا نہیں مانا، کسی نے امام کو مانا یا نہیں مانا، کسی نے قرآن پر اپنا یقین رکھا یا نہیں رکھا، خدا کو مانا یا نہ مانا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چاہے اچھے کردار والے ہوں، برے کردار والے ہوں، نیک لوگ ہوں، برے ہوں، خدا پہ یقین رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، سب کے سب موت پہ ضرور یقین رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروان بشریت ابتدائے آفرینت سے لے کر، پیدائش سے لے کر
اور منزل موت تک سب کاروان پورا ایک ساتھ چلا، اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں مرنا ہے، لیکن جیسے ہی منزل موت سامنے آئی تو پھر الگ الگ ہو گئے۔ ایسا ہی ہے، توجہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے اعلان کیا ہے، تو میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ جب خداوند عالم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ تم سب کے سب پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنے والے ہو، تو کتنا اچھا ذریعہ تھا کہ خداوند عالم کہ جو لوگ خدا کو نہیں مان رہے تھے اسی موت کے ذریعے اپنے آپ کو منوا لیتا۔ تھا خدا کے پاس یہ آپشن کہ تم ہمیں تو نہیں مانتے، ہم نے نبی بھیجے، تم نے نبیوں کا انکار کر دیا، ہم نے رسول بھیجے، تم نے رسولوں کا انکار کر دیا، ہم نے کتابیں نازل کی، تم نے کتابوں کا انکار کر دیا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دین بھیجا، تم نے دین لینے سے انکار کر دیا، تم سب چیزوں کا انکار کرتے جا رہے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تم ہر چیز کا انکار کر دو گے، لیکن جو چیز ہم نے تمہارے درمیان مقدر کر دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ تم موت کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کا انکار کیا لوگوں نے، توریت کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، خدا کا انکار کر دیا۔ انکار نہیں کیا تو کس چیز کا نہیں کیا؟ توجہ فرمائی آپ نے، تو موت کا انکار نہیں کیا۔ تو کتنا اچھا ذریعہ تھا کہ پروردگار جب تجھے ماننے والے دنیا میں کم تھے اور تجھے نہ ماننے والے بہت سے موجود تھے، تیری کتابوں پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن سب کے سب موت کو تسلیم کر رہے تھے، تو اسی موت کے ذریعے اپنے آپ کو منوا لیا ہوتا اور ایک اعلان عام ہو جاتا کہ جو موت کو، جو خدا کو مانے گا وہ زندہ رہے گا، اور جو ہمیں نہیں مانے گا اسے موت دے دیں گے۔ تو بتائیے کون با ہمت پیدا ہوتا جو یہ کہتا کہ ہم خدا کو نہیں مانیں گے؟ صبح ہی صبح ابھی جیسے پڑھ رہے تھے کہ جو آدمی بستر سے اٹھ کے مصلی تک نہ آ سکے، کتنا اچھا ذریعہ تھا اسے مصلی تک لانے کا، کہ مصلی تک آتے ہو یا چلتے ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی اگر حضرت جبرائیل جناب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جوان کے سرہانے آ کے کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے کہ بتاؤ چلتے ہو یا پڑھتے ہو، تو بتائیے کہ کس میں ہمت تھی جو کہتا کہ نہیں پڑھتے؟ کہ پروردگار تو 2 کی بات کر رہا ہے، کہ تو 10 پڑھ دے لیکن ہمیں یہی چھوڑ دے۔ توجہ فرمائی۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں پروردگار عالم نے کسی کو مجبور نہیں کیا، موت کے ذریعے اپنے آپ کو نہیں منوایا کہ ہم تمہیں موت دے دیں گے تم ہمیں مانو، نہیں، بلکہ موت ہی کا تعارف یہ کروایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ موت سے مت ڈرو، موت تو ہماری ایک مخلوق کا نام ہے، ہم خالق حیات بھی ہیں اور خالق موت بھی ہیں، ہم نے زندگی کو بھی زندگی دی ہے، ہم نے موت کو بھی زندگی دی ہے۔ اگر تم ہمارے کہنے پر چلو گے تو مر کے بھی زندہ رہو گے، اور اگر ہمارے کہنے پر نہیں چلتے تو تم زندہ ہو لیکن چلتی پھرتی لاش بن کے رہو گے۔ توجہ فرمائی، یعنی جن کے ضمیر مردہ ہو جائیں، جن کے ضمیر مردہ ہو جائیں، جو بھائی اور بہن کے فرق کو مٹا دے، توجہ ہے نا، جو انسانیت کے رشتوں کو نابود کر دے، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، توجہ ہے نا، جس کی نظر میں ماں باپ کا احترام مٹ کے رہ جائے تو اسے مردہ نہ کہے تو اور کیا کہے، جو بھائی کی قدر نہ سمجھ سکے، جو بیٹی کی عزت نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ اگر رشتوں کا تقدس بچایا ہے تو یا دین اسلام نے بچایا ہے یا دین اسلام کا تحفظ کرنے والے اہل بیت علیہ السلام نے بچایا ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے نام پر بھی
حکومت حاصل کر لی تھی انہوں نے بھی بیوی اور بہن کے رشتے کو، توجہ فرمائی آپ نے، مٹا دیا تھا۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ پوچھنے والے نے کسی ہندو سے پوچھا کہ بھائی تم یہ تعزیے کی اتنی عزت کیوں کرتے ہو؟ ہندوستان میں بھی نکلتے ہیں نا، جلوس اضحیٰ بھی نکلتے ہیں، تعزیے بھی نکلتے ہیں، علم بھی نکلتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہندو عزت کر رہے ہیں۔ تو کسی نے ہندو سے پوچھ لیا کہ آپ اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ شیعہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ان کے امام کی یاد ہے، لیکن آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ جس کی یاد منا رہے ہیں اس نے بہن اور بیوی کا فرق سمجھایا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے قدروں پہ اپنی جان دی ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے رشتوں کا تقدس بچایا، جس نے فلسفہ موت و حیات کو سمجھا دیا کہ تم ہماری گردنیں تو کاٹ سکتے ہو، توجہ ہے نا، کہ تم ہماری گردنیں کاٹ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو قرآن سے ہمیں جدا نہیں کر سکتے۔ نہ ہم قرآن سے جدا ہونے والے ہیں، نہ قرآن ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ لوگ نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے تھے کہ سر کٹ گیا لیکن ہمارا ہدف نہیں کٹا، ہمارا ہدف نابود نہیں ہوا۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری گردنوں پہ چھری چلا کے تم اسلام کو نابود کر دو گے، ہمارا خون اسلام کی آبیاری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ سب مل کے ایک صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھیں کتنا اچھا ذریعہ تھا، اسی موت کے ذریعے پروردگار عالم انسان سے اپنے آپ کو منوا لیتا، لیکن خدا نے یہ کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا یہ والا کام کہ موت کے ذریعے اپنے آپ کو منواتا؟ کہ اس لیے کہ ہم قرآن میں اعلان کر چکے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک طرف خود ہی اعلان کر چکے ہیں بھئی تمہارے ملکوں کی حکومت تھوڑی ہے جو کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، یہ مقتدر اعلیٰ پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جو کہا ہے اسی پہ عمل بھی کرنا ہے۔ کہ جب دین میں جبر نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو جبر کے ذریعے نہیں منوائیں گے۔ اس لیے کہ اب اگر کوئی تسلیم کرے گا کہ ہاں اللہ ہے، اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو خوف سے پڑھے گا۔ کس کے خوف سے؟ کہ اگر نہیں پڑھی تو جانا پڑے گا، لہٰذا پڑھ لو۔ کہنے یہی ہم نہیں چاہتے، تم مصلی تک آؤ اپنے اختیار کے ساتھ، ہماری محبت میں مصلی تک آؤ گے تو تمہاری یہی 2 رکعت معراج بن جائے گی۔ توجہ فرمائی، ورنہ آپ ٹکرے مارتے رہے، محبت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جملہ کہہ دوں کہ محبت اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے تو یہی عبادتیں تمہاری گمراہی کا سبب بن جائیں گی۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اگر محبت اہل بیت کے ساتھ انسان اس دنیا سے بھی جاتا ہے تو شہید مر کے جاتا ہے۔ روایت نہیں ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا ہے، قتل نہیں ہوا۔ توجہ فرمایا؟ نہیں، قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے، بستر پہ مرا ہے، گھر میں مرا ہے، بیماری سے مرا، لیکن محبت اہل بیت تھی دل میں تو کہا شہید مرا ہے۔ توجہ فرمایا؟ توجہ فرمائی آپ نے کہ جو شخص محبت اہل بیت اپنے دل میں لے کے اس دنیا سے جاتا ہے وہ گویا شہید دنیا سے جاتا ہے۔ کیا مطلب شہید دنیا سے گیا؟ یعنی گردن کٹا کے گیا۔ شہید کا مطلب ہے گواہ۔ کس بات کی گواہی دیتا ہوا گیا ہے؟ کہ اللہ واحد ہے، انبیاء پہ یقین ہے، امامت و ولایت پہ یقین ہے۔ تو آپ دیکھیں جب دنیا سے گیا تو با ایمان گیا، دنیا سے گیا، اور جب اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے کہ توحید پہ بھی یقین ہے، رسالت پہ بھی یقین ہے، ولایت پہ بھی یقین ہے، قرآن پہ بھی یقین ہے، تو حدیث آگے بڑھتی ہے محبت اہل بیت کے ساتھ۔ کیا کہا ہے؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ جو شخص محبت اہل بیت لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، تو وہ مرا نہیں ہے
بلکہ کیسے اس دنیا سے گیا؟ مغفورا، یعنی مغفرت کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مغفرت کیا چیز ہے؟ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن ایسے نہیں بیان کروں گا جب تک کہ آپ سب مل کے صلوات نہیں پڑھیں گے۔ مفہوم مغفرت ہے کیا چیز؟ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کا معاف کر دینا، اسے تو عفو کہتے ہیں، اسے تو عفو و درگزر کہتے ہیں۔ تو پھر یہ مغفرت کیا چیز ہے؟ کبھی ذہن میں سوچا آپ نے؟ نہیں معلوم نا کہ مغفرت کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن مغفرت میں 3 لفظ، 3 حروف جو ہے اس کے وہ اصلی ہیں، توجہ رکھیے گا۔ ایک غین، ایک فے اور ایک رے، ٹھیک ہے؟ 3 حروف اس کے اصلی ہیں، غین، فے، رے، جسے کہتے ہیں غفر۔ غفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا۔ آپ نے فوجیوں کے سر پہ خول دیکھا ہے؟ آہنی خول جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ محفوظ کر دینا۔ کس چیز سے محفوظ کرتا ہے سر کو؟ گولی لگنے سے، کہ دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے۔ اگر اس کے سر پہ تلوار چلے تو آپ دیکھیں تلوار کا اثر نہیں ہوگا، کیوں؟ سر محفوظ ہے اس خول کے اندر۔ اس خول کو عربی میں مغفر کہتے ہیں۔ شاید میں نہیں پہنچا سکا بات۔ کیا کہتے ہیں؟ مغفر، یعنی پوشیدہ کرنے والا، چھپا دینے والا۔ اسی لفظ سے ہے مغفرت، یعنی انسان کو ایسے چھپا دیتی ہے کہ اس کے اوپر پھر کسی آگ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انسان اہل بیت کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اسی طرح سے محفوظ پہنچے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اس طرح تحفظ کے ساتھ پہنچے گا، یعنی اس کو کسی قسم کی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ ایک صلوات بھیجنے محمد و آل محمد۔ یہاں پر اس لفظ کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ جو آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے ثم الینا ترجعون، آدھی تو آیت آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ تو بات سب کو پتہ ہے۔ لیکن ثم الینا ترجعون اس پہ تبصرہ کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کے بعد تم سب پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنے والے ہو۔ تو موت کس چیز کا نام ہے؟ پتہ چل گیا ہوگا نا، موت انتقال کا نام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد ہم باہر ہوں گے، تو ہم منتقل ہو گئے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے نام کا تبدیلی کا نام انتقال ہے۔ ایسا ہی ہے، ایک جگہ پر ہم نے رکھا اور ہم دوسری جگہ پہنچ گئے۔ دفنایا کہاں ہے مردے کو؟ لیکن موت کا سفر بتا رہا ہوں، سفر موت ہے کیا؟ دفنایا کہاں ہے مردے کو؟ زمین کے اندر، اور لیکن پہنچا کہاں ہے؟ ڈھیروں من مٹی کے نیچے، جسے دفنا کے آئے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ابا حضور جنت الفردوس میں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، تو یہ کیا چیز تھی جو جنت الفردوس تک لے گئی؟ دفنایا تو آپ نے مٹی کے نیچے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، آپ نے شہید کو دفنایا زمین میں ہے لیکن پہنچتا جنت الفردوس میں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت کا سفر زمین سے شروع ہوتا ہے اور آسمان تک پرواز کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جملہ بھی کہا ثم الینا ترجعون، کہ تم سب کو پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو دنیا کا نعرہ تھا منزل موت تک سب ساتھ آئیں۔ دیکھیں کافر بھی کہہ رہے ہیں ہم مرنا ہے، کہہ رہے ہیں نا۔ ہندو جو ہے آپ اس سے پوچھیں وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاں مرنا ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب یہ نہیں کہتا کہ مرنا نہیں ہے، سب کو مرنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو دنیا پرست تھے، جو مادہ پرست تھے، منزل موت تک آ کر انہوں نے کیا کہا
یہ زمانہ ہمیں تباہ کر دے گا، ہم برباد ہو جائیں گے، بس زندگی یہی زندگی ہے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ملنے والی نہیں ہے۔ یہ کس کا نعرہ تھا؟ مادہ پرست، جو زمانے کو مانتے ہیں، جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اسلام والے تھے، انہوں نے منزل موت پر آ کے کیا کہا؟ ثم الینا ترجعون۔ تو دیکھیں اسلام نے کیا نعرہ کیا کہ یہ تباہی نہیں ہے، موت بربادی نہیں ہے، بلکہ موت بارگاہ خدا میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ بھی ایک بات عجیب جملہ کہا ہے خداوند عالم نے، ثم الینا ترجعون، کہ تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم سب پلٹ کے آؤ گے، پلٹائے جاؤ گے، اس لیے کہ خداوند عالم یہ کہے گا، یہ کیوں نہیں کہا کہ تم سب پلٹ کر آؤ گے؟ نہیں کہا نا، بلکہ کہا کیا ہے کہ تم سب کو پلٹایا جائے گا، تم پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ پلٹنا اور ہوتا ہے اور پلٹانا اور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے بس میں جب تک ہوگا اس کی کوشش یہ رہے گی کہ یہیں رہے، وہ دنیا سے جانے کی فکر بھی نہیں کرے گا۔ لیکن پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ تمہاری فکروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم جب تک کوششیں کرتے رہو گے تمہاری کوششیں کارگر نہیں ہیں۔ بہرحال ثم الینا ترجعون، تم سب کے سب پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنے والے ہو۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن آپ ہی دیکھیں کہ جو خود سے جانے کے لیے تیار ہیں پھر انہیں نہیں پلٹایا جاتا، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوئے میدان میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس نے یہ نعرہ بلند کیا تھا؟ سب سے پہلے مولائے کائنات کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوا کہ پروردگار عالم نے کہا نا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جملہ کہاں ہوا کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ شان صبر بیان کی جا رہی ہے مومنین کی، کہ مومنین کی شان صبر یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ تو جانے والے اور ہوتے ہیں، لے جائے جانے والے، پلٹائے جانے والے اور ہوتے ہیں۔ تو جو جانے والا ہوتا ہے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اب یہ سمجھنا ہو کہ کون جانے کے لیے تیار ہے اور کون جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسی میدان میں چل کے دیکھنا ہوگا جہاں موت کھڑی ہوگی سامنے۔ تو اب آپ دیکھیں جسے موت سے فرار کرتے دیکھیں، سمجھ لیں وہ پلٹنے والے نہیں ہیں، وہ پلٹائے جانے والے ہیں۔ اور جو موت کے سامنے جم کے کھڑا ہو جائے اسے یہ پرواہ ہی نہ ہو، یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ علی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پہ جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ پروردگار عالم کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اے علی سب چلے گئے، آپ کیوں نہ چلے گئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ جملے پہ توجہ فرمائے ذرا، یہاں روک کر میں آپ کے جملے کے سامنے اس جملے کو میں آپ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات نے کیا جملہ کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ اب پیغمبر بھی خاموش ہیں، علی نے تو کہہ دیا یہ جملہ، اس کا مطلب یہ ہے میں کہہ دوں کہ علی بھاگنے والوں کا مسلک بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھاگ کر، توجہ فرمائی آپ نے، کیا میں بھاگ کر ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو چھوڑ کے چلے جانے والوں کا، اور نبی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جو علی کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، سب مل جل کر ایک سلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اس موقع پہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور موت کی چکی چل رہی ہے، اکیلے علی ہے، اور بعض تاریخوں نے لکھا کہ 2 افراد 3 افراد زیادہ سے زیادہ اور بھی ہیں، اور وہ بھی علی والے ہی تھے۔ توجہ کیجیے گا۔ اچھا یہاں پہ آپ نے علی کا مقام دیکھا، علی رکے
کس انداز سے رکے کہ ہاتھ میں ایک تلوار ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیں جو جملہ میں آپ کی توجہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کو کہ مولا کائنات رکے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. اب علی کی ثبات قدم دیکھیں، علی رکے. اب علی کے ثبات قدم کو آپ دیکھیں کہ علی کی شجاعت کا مظاہرہ کریں. ایک تلوار کے بلبوتے پہ رک گئے اور دشمن کے سامنے باقی سب لوگ بھاگ گئے، لیکن پیغمبر کا قلب دیکھے کہ نبی کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے اور پھر بھی رکے ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اچھا لڑتے لڑتے جب علی کی تلوار ٹوٹی ہے، توجہ کیجیے گا، تلوار ٹوٹ گئی اس لیے کہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور گویا اس وقت یہ تلوار نہیں چل رہی تھی، یہ موت کی چکی تھی جو میدان جنگ کے اندر اس وقت چل رہی تھی. جو بھی قریب آتا اس کی گردن اڑ جاتی. اور علی کبھی دائیں طرف حملہ کر رہے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کر رہے ہیں، کبھی قلب لشکر پہ حملہ ہوتا، کبھی پس پشت حملہ ہوتا، کبھی سامنے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں. لیکن ایک تاریخ آپ نہیں دکھا سکتے، کسی جھوٹے سے جھوٹی تاریخ میں یہ لکھا ہو کہ علی کے ہوتے ہوئے نبی کو کوئی غزن پہنچ گیا ہو. توجہ فرمائی آپ نے. اگر کوئی تلوار بڑھی بھی ہے تو علی ہی کے لگی ہے، نبی کے نہیں لگی. تبھی تو تلوار ٹوٹی ہے علی کی. اس کا مطلب ہے تلواریں چل رہی تھی نا، تبھی تو علی کی تلوار ٹوٹی ہے. اب جب تلوار ٹوٹی تو بکھرا ہوا جو مجمع تھا وہ پھر سمٹا اور اس نے دیکھا کہ اب تلوار ٹوٹ گئی ہے. اب علی کو کون بچائے گا؟ اب تو تلوار ٹوٹ گئی. انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ علی تلوار سے نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تلوار جو ہے میرے ہاتھ میں اس کے بلبوتے پہ لڑ رہا ہوں. اب علی کھڑے ہو گئے، اب دشمن سمٹ رہا ہے. ابھی علی جو ہے خاموش کھڑے ہیں، کبھی آنے والوں کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کو دیکھتے ہیں. اور نبی ہیں کہ کبھی علی کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. پروردگار ابھی تک تیرے نبی پہ حملہ ہو رہا تھا تو علی بچا رہا تھا، اب علی پہ حملہ ہوگا تو اب کیا کرے گا؟ کہ اے میرے حبیب جب تک تم پہ حملہ تھا تو علی نے بچایا، اب علی پہ حملہ ہے تو اب ہم بچائیں گے. تب کیا اس سے بچائے گا؟ کبھی تم دیکھنا آسمان سے کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور منبر ہوا پر قصیدہ پڑھتے ہوئے نازل ہوئے. کیا جملہ کہا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اس پہ تو کم از کم نعرہ لگا دینا چاہیے تھا. علی والوں کے اوپر خاموشی اچھی نہیں لگتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ توجہ فرمائی آپ نے کہ منبر ہوا پہ جبرائیل آ کے قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور قصیدہ کیا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نہ علی جیسا کوئی جوان ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب لاؤ ایسا جوان کوئی جسے جبرائیل جوان کہہ دے. توجہ ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ علی بڑھاپے میں بھی جوان تھے، اس لیے کہ جبرائیل جو کہہ رہے ہیں وہ وحی الہی کا مرکز ہے، وہ مرضی معبود سے بول رہے ہیں کہ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. اچھا اب جب یہ علی کے ہاتھ میں تلوار لا کے دیا، تحفہ پروردگار کی طرف سے تحفہ ہے. اب جو دشمنوں نے دیکھا، جو سب کے سب قریب آ گئے تھے، ایک دم پھر پیچھے. یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، پہلے ایک چونچ والی تلوار تھی. توجہ فرمائی آپ نے. ابھی تو ایک چونچ والی تلوار کا منظر دیکھا تھا کہ کوئی نہ رکا. اب جب دو چونچ والی تلوار آ جائے گی. ابھی تو علی کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ انسان کی بنائی ہوئی تھی، اب جو علی کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے تو کون بتا سکتا ہے کہ کس نے بنائی ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے. پروردگار عالم کی طرف سے آئی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا. اب پتہ چلا کہ جسے ساری دنیا نے جس لوہے کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ذوالفقار کے سوا کوئی لوہا نہ تھا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو اب جب یہ قصیدہ پڑھا ہے اور قصیدہ یہاں ختم نہیں ہوا،
توجہ فرمائیے گا. تو یہ قصیدہ یہاں ختم نہیں ہوا. تو جبرائیل نے نبی کا اور علی کا مکالمہ سنا. جب علی سے کہا تھا نا کہ علی تم کیوں نہیں چلے گئے, تو جبرائیل کھڑے سن رہے ہیں کہ اب دیکھیں علی کا جواب کیا ہے. تو مولا کائنات نے جواب کیا دیا تھا کہ یا رسول اللہ, کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ سارا ایمان تو یہاں ہے. توجہ فرمائی, سارا ایمان تو یہاں ہے, اسے چھوڑ کے چلا گئے تو بچے گا کیا؟ تو جب نبی نے جواب کیا دیا, کیوں نہ ہو انہو منی وانا من, اس لیے کہ علی چلے کیسے جائیں, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. توجہ فرمائی آپ نے. جیسے ہی جبرائیل نے یہ جملہ سنا کہ انہو منی وانا من, توجہ فرمائیے گا, اس سے پہلے جبرائیل یہ کہہ رہے تھے, جب علی کی تلوار چلتے ہوئے دیکھی تھی نا اور مواسات دیکھا تھا, تو جبرائیل کہنے لگے ان ھذہ لہی المواسات, قربانی تو اسے کہتے ہیں, جنگ تو اسے کہتے ہیں, ہمدردی تو اسے کہتے ہیں, جانثاری تو اسے کہتے ہیں, فداکاری تو اسے کہتے ہیں. جانثار اسے نہیں کہتے جو اپنی جان بچا کے دوسرے کے جانثار کر کے بھاگ جائے, جانثاری یہ ہے. تو نبی نے جواب کیا دیا جبرائیل کو, انہو منی وانا من, جبرائیل کیوں نہ ہو, اس لیے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جب جبرائیل نے جملہ سنا کہ انہو منی وانا من, جبرائیل نے کہا وانا منکما, اور میں آپ دونوں سے ہوں. میں کہوں گا جبرائیل آپ بھی عجیب ہیں, جب یہ پانچوں زیر قصہ جمع ہوتے ہیں تو آپ چھٹے بننے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ فرمائی. اب جب بات دو کی ہو رہی ہے تو آپ تیسرے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ تو کل یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار کیا تو ایسے کو خلافت دے گا. توجہ ہے, پہنچ گیا آپ کے ذہن کہ جب خلافت بٹ رہی تھی, خلافت تقسیم ہو رہی تھی, تو کیا کہا تھا خدا مند عالم کے سامنے؟ ملائکہ تھے نا, پروردگار کیا تو ایسے کو خلافت دے گا کہ جو زمین میں جا کے خون ریزی کرے گا, اور علی کی تلوار دیکھ کر آپ تعریف کر رہے ہیں. علی کی تلوار, بھائی مرزا غالب تعریف کرے, اقبال تعریف کرے تو وہ ہماری جنس کے ہیں, ایسا ہی ہے نا. مرزا غالب تعریف کرے, میر دبیر تعریف کرے, میر انیس تعریف کرے تلوار کی, اس لیے کہ تلوار کا تو کام ہی کاٹنا ہے. آپ کل تو مخالفت کر رہے تھے اس خون ریزی کی, اور آج تعریف کر رہے ہیں. تو جبرائیل کیا کہیں گے جواب میں؟ کہیں گے نادان, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تلوار خطا کار کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو خون ریز ہوتی ہے, اور جب تلوار معصوم کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو معصوم ہوتی ہے, نسلوں کو دیکھ کے چلا کرتی ہے. اسی لیے تو میدان جنگ کے اندر جب ابن عباس نے کہا تھا یا علی ہم تلوار چلاتے ہیں, سپاہی تلوار چلتے ہیں, تو جو سامنے آتا ہے اسے کاٹتے چلے جاتے ہیں. آپ کی تلوار اندھیرے میں بھی چلتی ہے تو چلتے چلتے رک جاتی ہے. کہ کیوں نہ رکے؟ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی آنے والا مومن ہے تو اسے بخش دیتا ہوں, اس پر حملہ نہیں کرتا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائی آپ نے. بس ایک حدیث اور اس کے بعد مصائب کے چند جملے. توجہ فرمائیں. روایت میں موجود ہے کہ من ارضى والدیہ فقط ارضى اللہ, جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. تو اب ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں جن کے والدین سلامت ہیں, خود اپنے ضمیر پر سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, خصوصاً جوان جتنے بھی ہیں یہاں پر, وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ماں باپ راضی ہیں یا نہیں. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو بہترین ذریعہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو. نہیں ہے دنیا میں ماں باپ راضی تو ان کی قبر پہ جائیں. اگر احتمال ہے, ایک صاحب کہنے لگے کہ بڑی پریشانی ہے, پریشانیوں میں گرفتار ہوں, اور آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی اس قسم کے مسائل لوگ لے کر آئے ہیں, حضور کے پاس بھی لے کر آئے. یا رسول اللہ پریشانی ختم نہیں ہوتی, جتنی بھی نیکیاں کر لو مشکلات سے مشکلات میں گرتے چلے جا رہے ہیں. کہ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ ماں باپ تو زندہ نہیں ہے. کہ ان کے نشان قبر موجود ہے؟ کہ نشان قبر بھی معلوم نہیں ہے. کہ تو پھر ایسا کرو 2 قبریں بناؤ,
دو نشان قبر بناؤ، ایک کو باپ کی قبر فرض کرو اور ایک کو ماں کی قبر فرض کرو، اور دونوں کی قبر پر بیٹھ کر ان کے لیے استغفار کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کتنا اچھا ذریعہ بتایا کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے اور خدا بند عالم سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ بس عزیزان محترم، میں چونکہ تذکرہ ہے موت کا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا نا روز عاشور کہ بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو آپ دیکھیں کہ موت کا ذائقہ کسی کو اگر نہیں معلوم تو اس دن جناب قاسم نے بتایا کہ مومن کے لیے موت کیسی ہوتی ہے، کہ احل من العسل، کہ چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ حسین کی اطاعت میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم، حسین کے جتنے بھی ساتھی تھے نا، موت کو اسی طریقے سے انہوں نے گلے لگایا تھا، اسی طریقے سے اس موت کے ذائقے کو چھکا ہے۔ اور جب حسین کے سارے ساتھی حسین سے رخصت ہو چکے اور اب حسین تنہا ہے، مولا عباس قریب ہے، ساتھی سب ختم ہو چکے، تو ایک مرتبہ مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیں۔ نہ جانے حسین نے اس جملے کو کیسے برداشت کیا ہوگا، ہم نے تو بہت آسانی سے سن لیا نا اور کہہ دیا کہ اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیں۔ عباس کی اجازت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جب عباس اجازت لے کے گئے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھے اس اجازت کا مطلب، ساری بیویوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا، اے بیویوں میں نے جو تم سے عہد لیا تھا نا اور وعدہ لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ دیکھو جب تک عباس موجود ہیں تمہارے پردوں پر آنچ نہیں آنے دوں گی، لیکن آج میرا بھائی عباس اس دنیا سے چلا گیا، میں تم سے اس ضمانت کو واپس لے رہی ہوں۔ عزیزان محترم، ابھی مولا عباس میں یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں کہ اے عباس کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ تو عباس نے کیا جواب دیا، آقا میں آپ کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ کے بعد تنہا جینا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے بعد زندگی پھر زندگی کیا رہ جائے گی۔ عزیزان محترم، بس ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، جناب سکینہ نے قریب آئی اور خالی مشکیزہ جناب سکینہ کے ہاتھ میں ہے، اے چچا العطش ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ عباس سے کہا کہ اچھا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ۔ عزیزان محترم، جناب عباس نے مشکیزہ سکینہ سے لیا، مشک لے کر چلے ہیں، عباس گھوڑے سے پر سوار ہو کر دریا کے کنارے پہنچے۔ میں جملوں کو نہایت مختصر کر رہا ہوں۔ عباس نے گھوڑے کو دریا میں اتار دیا، پانی بھرا، چلو میں پانی لیا، پانی کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں اسی پانی کے لیے یزیدی لشکر نے میرے آقا حسین کو تڑپایا ہے نا، میری سکینہ کو پیاسا رکھا ہے، ابھی میں اپنے آقا کے پاس اس پانی کو لے کر پہنچ جاؤں گا، ابھی میں اپنی بھتیجی کو سکینہ کو پانی پلا دوں گا۔ عزیزوں بس پانی لے کر چلے ہیں، مشک لے کر چلے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں، گھوڑے کسے کہتے ہیں، اے میرے اسب با وفا کسی طرح سے اس پانی کو سکینہ تک پہنچا دے۔ دشمن نے چاروں طرف سے عباس کو گھیرنا شروع کیا، عباس کا دایاں بازو کٹ کے گرا۔ عزیزان محترم، عباس کی وفا تو دیکھے، کٹتے ہوئے بازو کو پلٹ کر نہیں دیکھا، اور یہ کہتے جاتے تھے، اے گھوڑے میرا بازو کٹ گیا لیکن پانی پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے۔ بایاں بازو کٹ کے گرا، عزیزوں بائیں بازو کو پلٹ کر نہیں دیکھا، اتنے میں کیا ہوا، ایک سنسناتا ہوا تیر مشک سکینہ پر آ کر لگا، مشک سکینہ پر لگا۔ اب جو پانی بہنے لگا تو میں کہوں گا کہ یہ مشک سکینہ
الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔